دھماکے کرنے آئے تو دل بھیڑیوں سے زیادہ درندے، جب لو لہان کرنے آئے ملت کو تو دل بھیڑیوں سے بھی زیادہ درندے، جب روزے داروں کو حالت روزہ میں قتل کرے دل بھیڑیوں سے بھی زیادہ درندے، جب سکول کے بچوں کے لاشیں تڑپائیں دل بھیڑیوں سے بھی زیادہ درندے، جب ہسپتالوں کے مریضوں پر موت بن کے گرے دل بھیڑیوں سے بھی زیادہ درندے، جب قبروں سے مردوں کو نکال کر لاشیں چوکوں میں لٹکائیں تو دل بھیڑیوں سے بھی زیادہ درندہ ان کا جو ثابت ہو جائے گا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ جو جامع ترمذی میں علامات موجود ہیں فرمایا ایسا کہ بڑا زیرک بندہ بھی حیران رہ جائے گا کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا، ایسا داڑھی والا، ایسا امامے والا، ایسا انسان بھی کیا اتنا درندہ، اتنا وحشی اور اتنا ہٹلر سے بڑا ظالم و جابر اور اس انداز کا وہ اپنے عہد کا کہ ساری عہد جاہلیت کے ظلم بھی شرما جائے، کیا ایسا ہو سکتا تھا؟ انسان تعجب میں پڑ جائے گا، حیرت میں پڑ جائے گا، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سننے والے کو حیرت نہیں ہوگی، اس واسطے کہ سرکار نے ساری علامتیں پہلے ہی خود بیان فرما دی ہیں۔ اب یہاں پر فرمایا وہ یلبسون للناس جلود الدأن من اللین، لین کہتے ہیں نرمی کو، ہے بھیڑیے اوپر چمڑا کھال بھیڑ کا رکھیں گے، اوپر بھیڑ والی کھال ہوگی، اندر دل بھیڑیے والا ہوگا۔ کون؟ یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ نہیں، سرکار فرماتا میری امت میں ہوگا، میری امت کے اندر جو علامتیں بیان کی ہیں۔ اب مجھے اس کے بعد کسی وضاحت کی کیا ضرورت ہے جب سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرما دیا، اور پھر ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیماہم التحلیق، ان کی علامت شعار ان کا روڈا سر ہے اور ٹنڈ، جو ایک جماعت اپنا پورا شعار بنائے ہوئے ہے، السنتم احلی من السکر، زبانیں شہد سے چینی سے زیادہ میٹھی اور دل بھیڑیوں جیسے، اور جب اس صورتحال میں ہے تو پھر وہ کونے سر والے، اور جس وقت بھیڑیے کے روپ ہیں تو پھر وہ بالوں والے سر والے، وہ اس انداز کی جو صورتحال تھی۔ یہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، دل میں روح میں یہ ٹھنڈک ہے، کیا علم ہے میرے نبی علیہ السلام کا، تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ یہ صورتحال ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، آج ان علامات کے لحاظ سے بھی تمہیں مزید اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسی کو بھول نہیں رہنے دی، اگر پھر بھی کوئی آنکھیں بند کرتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ آج کوئی شخص کسی مسجد کے نمازیوں کو دیکھ کر اس کی خطیب کی حقانیت کو سمجھے، رش بڑا ہے، مجمع بڑا ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، اس کو اگر کوئی معیار بناتا ہے تو یہ بھی معیار حق نہیں ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی وضاحت کی، پر معیار حق ہے دل، ایمان اور عقیدہ، نہ بڑا مینار معیار حق ہے، نہ کسی کا جبہ و دستار معیار حق ہے، اور نہ ہی نمازیوں کی تعداد معیار حق ہے، اور نہ ہی دینی کاموں کی بظاہر چمک یہ معیار حق ہے۔ یہ سب کچھ ہو کے بھی انسان باطل کا علمبردار ہو سکتا ہے۔ اب دیکھو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، جس کو پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بیان کیا، مشکات کے صفحہ نمبر 38 پہ موجود ہے۔ فرمایا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، یوشکو ان یاتی علی الناس زمان، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت سے پہلے قریب ہے ایسا زمانہ آ جائے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ پھر فرمایا ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن کے صرف لفظ باقی رہ جائیں گے۔ مساجدہم عامرہ، مسجدیں ان کی نمازیوں سے بھری ہوئی ہوں گی۔ مساجدہم عامرہ، نمازیوں سے خالی نہیں، مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ وہی خراب من الہدی، مگر ہدایت کے لحاظ سے بالکل بنجر ہیں۔ ویسے بڑی رونق ہے مسجدوں میں، مگر ہدایت کے لحاظ سے کباڑا ہو چکا ہے۔
مساجد عامرہ، اب نگاہیں اٹھا کے دیکھ لو ان کے مراکز کو اور سرکار کا فرمان سامنے رکھو، اور اس چیز کو کبھی معیار حق نہ بناؤ. ہاں حق والوں کو اپنی بھرنی چاہیے، لیکن کسی بد عقیدہ کی بری ہوئی دیکھ کر اپنا ایمان نہیں بیچانا چاہیے وہاں جا کر. مساجدہم عامرہ، اب مسجدیں عامرہ یہودیوں کی نہیں، عیسائیوں کی نہیں، ہندوؤں کی نہیں، سکھوں کی نہیں، بدھوں کی نہیں، یہ مسجدیں عامرہ وہ خارجیت کی مسجد جو نمازیوں سے بھری ہوئی ہے، مگر کیا ہے فرمایا خراب من الہدی، ہدایت کے لحاظ سے ویران ہے، خراب ہے، اجڑی ہوئی ہے. علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، اور آسمان کی چھت کے نیچے ان کے علماء سے بڑھ کے کوئی بری چیز نہیں. جو ابن عمر نے کہا تھا، بخاری میں ہے، کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین. ابن عمر کہہ رہے ہیں جو خطیب ولیوں کی آیت پڑھ کے بتوں پہ لگائے اس سے بڑھ کر مخلوق کا کوئی فرد برا نہیں ہے، وہ سب سے برا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے خطیب، ان کے علماء چھت کے نیچے پوری زمین پر مخلوق میں بدترین لوگ ہوں گے. من عندہم تخرج الفتنہ، ان سے فتنہ نکلے گا. جیکٹیں ان کی مسجدوں سے برآمد ہوگی، دھماکوں کی تعلیم وہاں دی جائے گی، خود کش وہاں تیار کیے جائیں گے، ان کے اندر ساری بیماریاں موجود ہوگی. فیہم تعودو، اور لوٹ کے فتنہ پھر وہیں داخل ہو جائے گا. یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا تھا، اور یہ خبر بھی دے دی آج کے حالات کے لحاظ سے کہ جو مستقبل کا نتیجہ ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی سینگ نکلے گا اسے کاٹا جائے گا. فرمایا اگرچہ ولو 20 مرہ، قیامت سے پہلے 20 مرتبہ بھی خارجیت کا سینگ پھوٹا تو ہر مرتبہ کٹتا رہے گا اور کاٹا جاتا رہے گا. اور اس انداز کی جو صورتحال تھی وہ بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. اور ساتھ یہ مسجد اور تقوی کے لحاظ سے دوسری حدیث شریف جو مستدرک للحاکم کتاب الفتن میں موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یاتی علی الناس سے زمان، ایک زمانہ آئے گا، یجتمعون فی المساجد، لوگ اکٹھے ہوں گے مسجد میں، لیس فیہم مومن، مومن ایک بھی نہیں ہوگا. لیس فیہم مومن، مسجد بھری ہے نمازیوں سے، مومن ان میں کوئی نہیں. مستدرک للحاکم کی حدیث شریف ہے جس کو شرط شیخین پر جو ہے امام بخاری کی شرط پر، امام مسلم کی شرط پر، اس کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز میں روایت کیا گیا. لہذا اب یہ خارجیت کے لحاظ سے جو علامتیں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ان میں بڑی علامت کا اس وقت مظاہرہ ہو رہا ہے. اپنے سوا ہر ایک کو قتل کرنا، اپنے سوا ہر ایک کے خون کو جائز سمجھنا، یہ نہ دیکھنا وقت سحری کا ہے، یہ نہ دیکھنا وقت افطاری کا ہے، یہ نہ دیکھنا کوئی بندہ حالت روزہ میں ہے، یہ نہ دیکھنا رب کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، یہ نہ دیکھنا کہ بچہ ہے ابھی بالغ نہیں، یہ نہ دیکھنا کہ کوئی وطن کا محافظ اپنے ٹریننگ سینٹر میں ہے، کسی کی کسی حیثیت کی کوئی پرواہ نہ کرنا. نہ یہ دیکھنا کہ عالم ہے، مفتی ہے، حافظ ہے، قاری ہے، محدث و مفسر ہے، نہیں. اپنا باطن کا درندہ تب خوش ہوتا ہے کہ ہر ایک کا لوح بہایا جائے اور قبروں سے نکال کے لوگوں کی لاشیں جو ہیں ان کو لٹکائی جائیں. یہ جو صورتحال ہے اس کی خارجیت کی یہ دلیل کہ یہ اس کا وہ پہلو بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. اور پھر اگرچہ ہمارے حکمران موجودہ ان کی کوئی اسلامی ایمانی حیثیت ایسی نہیں کہ ان کی کسی خلافت یا حکومت کو ایمانی اسلامی کہا جائے، جو اپنے عہد کے بگوڑے بھی ہیں، مجرم بھی ہیں، مگر خارجیت جو ہے اس نے بادشاہوں سے ٹکر لی. اگرچہ بادشاہ حضرت علی بھی ہو، خارجیت کا حصہ ہے کہ وہ حکمرانوں سے ٹکراتی ہے. خارجیت جو ہے اپنی بد باطنی، اپنے کنٹرول اور اپنی حکومت کی خاطر، اپنی خواہش کے لیے وہ ہمیشہ ٹکراتی آئی. اور یہ سارا سلسلہ موجود ہے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خارجیوں کے سر اتارے، شام کے رستے پر سر جوڑے گئے اور کہا گیا یہ اللہ کے آسمان کے نیچے کتوں سے بھی برے ہیں.
کلابے نار ہیں، جہنمی کتے ہیں کہ جن کو میں نے قتل کیا۔ صحابہ نے یہ کہا یہ یہودی عیسائی نہیں تھے، یہ خارجیت تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹکرائی اور کہہ دیا علی تمہیں امیر المومنین کیا مانے، تم تو مومن بھی نہیں ہو، تم نے اللہ کے سوا بندوں کا فیصلہ مانا ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ سے صلح میں تم نے حضرت عمر بن عاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کیوں حکم مانا ہے، جبکہ رب فرماتا ہے الحکم الا للہ۔ یہ ہے خارجیت جنہوں نے آیتیں پڑھ کر ان کو پر فتوے لگائے جن کے گھر قرآن اترا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا آیت سچی ہے مگر مطلب تم جھوٹا لے رہے ہو۔ تو اس انداز میں یہ عدل کی باتیں اور نظام عدل کی باتیں ان کے ڈانڈے اس زویل فیصلہ سے ملتے ہیں جب نبی علیہ السلام سے بھی وہ کہہ رہا تھا عدل کرو، اے عدل، اس کی زبان پر بھی عدل ہی تھا، وہ بگوڑا اپنی بد باطنی پر عدل کا لباس پہنا کر، لباتا پہنا کے اپنی بد عقیدگی کو چھپانا چاہتا تھا، مگر